بہت سالوں سے ناظرین ہمیں اس موقع کی تلاش تھی کہ جب ہم امریکہ سے آزاد ہو کر اپنی ایک ایسی پالیسی بنائیں جس سے نہ دشمنی کی بو آتی ہو اور نہ ہی ایک نوکری کرنے کا اس کے اوپر شبہ ہوتا ہو کہ ہماری پالیسی نہیں ہے بلکہ ہم نوکری کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم یہ ایسی پالیسی بنا پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر ہوا کہ عوام آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, آپ کو ریڈ لائنز کلیئرلی بتانے چاہیے, امریکہ کو کہنا چاہیے یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ہارڈ ٹاک ہے اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہے, اس کا موقع امریکہ دے گا؟ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ امریکہ ماسٹر ہے پروسیس کا. وہ پروسیس میں آپ کو ایسا پھنساتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا. ابھی امریکہ آپ کو موقع دے گا کہ جی آپ تھوڑا سا بریدنگ سپیس لیں, اپنے آپ کو اکٹھا کریں فورسز اور پھر یہ بنائیں؟ موقع تو آپ کو خود بنانا ہے نا, کوئی اور تو نہیں دیتا نا آپ کو. تو موقع آپ خود بنائیں اور آپ کی عسکری اور سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم سے, ایک ہی آواز سے جو آپ نے مذاکرات کرنے وہ کرنے چاہیے, اس لیے کہ جو کامن گراؤنڈ ہے وہ تو ہے, میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے ٹو ڈیفیٹ القاعدہ, ان کے بقول, جو کہ وہ کہتے ہیں ود ان ریچ ہے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے. نمبر 2, دے نیڈ پاکستان فار اے ڈگنیفائڈ ریٹریٹ فرام افغانستان. تو اگر یہ 2 ایریاز ہیں جہاں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن گراؤنڈ ہے, جو ڈفرنسز ہیں وہ ٹیکٹیکل نیچر کے زیادہ ہیں اس حوالے سے کم از کم, تو آیا یعنی کہ چیلنج میرا خیال ہماری قیادت کے لیے یہ ہے, آیا ہم ان کو ان چیزوں سے پش بیک کر سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ سے انکنسسٹنٹ ہے یا ہمارے نیشنل ساورنٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کامن گراؤنڈ پہ بلڈ کر سکتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں ذرا بزنس لائک ریلیشن شپ ملکوں کے ساتھ کرنے چاہیے. ہم بہت ہی زیادہ ایموشنلی انویسٹ کر لیتے ہیں, یہ ایموشنل چیزیں نہیں ہیں, یہ ہارڈ اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اور اس میں یہ ضرور کہوں گی طلعت بفور یو گو کہ دیکھیے جس کہاوت ہے کہ relations between states are based on permanent interests. There are no permanent friends and no permanent enemies. کہ نہ آپ کے مستقل دوست ہوتے ہیں نہ آپ کے مستقل دشمن ہوتے ہیں, صرف آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ پرماننٹ. اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو, اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ we have to go back to the basics. وہ کیا انٹرسٹ ہے آئیڈینٹیفائی کیجئے, پھر اس کے بیسس پہ آپ اس پہ کنٹریکچوئل کے اوپر تھوڑی دیر رہیے گا, اور میں اس کو تھوڑا سا پوائنٹ کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کی سینٹ کی اگر کمیٹی کے آپ ہیئرنگز پڑھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک وہ اصطلاح بار بار استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو کانٹریکچوئل ریلیشن شپ تھا ہمارا پاکستان کے ساتھ, یہ تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا ہمارا پاکستان کے ساتھ. وی ور میکنگ دا پیمنٹس, دے ور سپوز ٹو بی ڈیلیورنگ دا گڈس. ہم نے ان کو پیسے دیے, انہوں نے ہمیں گڈس ڈیلیور نہیں کی. تو جو ہمارے لیے جو ہے بزنس لائک ریلیشن شپ, میرے خیال میں اس ریلیشن شپ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں ہم پیسے دے رہے تھے اور ہمیں مل رہے تھے پیسے اور ہم کام نہیں کر رہے تھے. تو ٹرانزیکشنل سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کی عسکری قیادت نے کیا کیا 2 ہفتے پہلے جب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی, اس میں یہی کہا نا کہ جو فوجی امداد آپ دے رہے ہیں وہ آپ ڈائیورٹ کر دیجئے سیویلین اسسٹنس. نہیں, دیکھیے پالیسی کا حصہ تو نہیں, کہیں نہ کہیں تو ابتدا ہوتی ہے. تو اگر ابتدا ہو جاتی ہے کہ یہ تاثر ختم کرنا چاہتی ہے کم از کم عسکری قیادت کہ وہ کسی قسم کے ہائرڈ ہیلپ ہے, اور یہ کہ کوئی کرائے کی جنگ یہاں ہو رہی ہے, اگر وہ تاثر ختم کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں انکریج اور سپورٹ کرنا چاہیے. تو بزنس لائک کو پھر کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کریں گے, آپ کی امداد پہ مبنی نہیں ہوگا, تو ایک چیز کو آپ بریک کر رہے ہیں, ایک پیراڈائم سے آپ ہٹ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے آپ کے جو بیسٹ آپشن ہیں دے آر انڈیجنس, دے ہیو ٹو بی انڈیجنس. آپ ایڈ کے چکر میں نہ پڑیں. اب یہ صاف ان کو کہہ دیں کہ بہت مہربانی آپ کی, آپ نے ہماری پاسٹ میں مدد کی ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, ہم اب آپ سے ایڈ نہیں لینا چاہتے, خاص کر کے ان شرائط کے اوپر. یہ کیونکہ ہماری عوام نہیں چاہتی. ٹھیک, ہم اس موڑ پہ اب پہنچ گئے ہیں جہاں اب ہمیں اپنی عوام کی بات سننی ہے, اور یہ اس وقت ہوگا طلعت جب سارے آپ کے جو میجر پولیٹیشنز ہیں وہ they will think on the same page. یہ مین چیز ہے. دیکھیں آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا اسیسمنٹ ہے؟ پی 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 ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, پی ایم ایل کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے, عمران خان نکلے ہوئے ہیں اپنی جدوجہد کے لیے, جماعت اسلامی کچھ اور سوچ رہی ہے, ایم کیو ایم. کراچی کا تو آپ سین ہی اب چھوڑ دیں. What kind of picture are you presenting to the world today? That is the main point. تو آپ اسی وقت یہ بات کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ واقعی مضبوط ہو گئے ہیں.
सारी दुनिया को ये फीलिंग है कि आप इस वक्त मजबूत नहीं हैं। और ठीक है, फौज अपना जो काम करेगी उनको तो करना पड़ेगा इवेंचुअली, मगर सवाल ये है कि आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? आर यू गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन यूसुफ रजा गिलानी टू गो एंड टॉक टू द अमेरिकन्स? मैं तो कह रहा हूँ अफसोस की बात है कि वो 4 जुलाई में उनकी नेशनल डे पार्टी में गए और उनको नहीं जाना चाहिए। वहां पे जो बयान दिया वो उससे कहीं मुख्तलिफ था जो जाके सवात में बयान दिया। यानी सवात में जो है ना वो बड़ा एक रेडिकल बयान दिया, और जहां पे ये स्पीच करनी चाहिए थी वहां पर बिल्कुल मुंह में घुंघनियां डाल दी। लिविंग दिस असाइड, तो ये तो हो गया जी कि हमने डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, एक पेज के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद हमने अपने इंटरेस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई करने हैं, लोगों को एतमाद में लेना है, और उसके बाद बिजनेस लाइक अप्रोच रखनी है और उनको बता देना ये हम काम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। मैं जस्ट ऐड, ये सिर्फ आपको अमेरिका के लिए नहीं है, ये आपने एक यूनिफॉर्म मैसेज देना है दुनिया को कि हम अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, हम कोशिश करेंगे, हमें मार भी पड़ेगी, हमारे लिए बेल्ट टाइटनिंग विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस, हमें खर्चे अपने कम करने, ये सारी चीजें जो आपको ये सारा सोच के एक निचोड़ निकालना होगा, जिसकी अगर अवाम आपको अप्रूवल देती तो देखिए मैं तो समझता हूं कम से कम कि आपका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता।